آپ نے جو بات کی کہ ایک دوسرے کو خط لکھتے ہیں، عدلیہ کی بات کر رہے ہیں، مجھے سمجھائیں ذرا، میں ذرا کلیئر ہونا چاہ رہا ہوں. آپ کے خیال میں فیسیلیٹیشن صرف عدلیہ سے ہو رہی ہے آپ کے خیال میں ان کی، یا عدلیہ سے بھی ہو رہی ہے اور شاید آپ کا جو سیکیورٹی ادارہ ہے اس کے اندر سے بھی ہو رہی ہے؟ کیا فوج کے اندر سے بھی ہو رہی ہے اور ادھر سے بھی ہو رہی ہے کہ صرف عدلیہ سے ہو رہی ہے؟ محمد مالک صاحب، میں کسی ادارے کا ذکر نہیں کر رہا. میں اداروں میں بیٹھے لوگ، کچھ شخصیات جو ہیں وہ تو سہولت کاری کر ہی رہی ہیں، مگر پاکستان کے باہر سے وہ بااثر شخصیات سے لے کر ریاستیں بھی اس کے لیے کام کر رہی ہیں. جب میں بات کرتا ہوں تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ الزام ہے. میں ثابت کر سکتا ہوں کہ 1.5 سال ہونے کو ہے، اگر عمران خان آج بھی دیسی مرغی کھا رہا ہے اور 5 سٹار ہوٹل کی سہولتیں اس کو میسر ہیں جیل کے اندر، تو کوئی دباؤ ہے تو وہ سہولتیں ہیں. ورنہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا ان پہ کڑا امتحان ہے، بڑی اس پہ دباؤ ہے ان کی جماعت پہ، کیسا دباؤ ہے کہ 8 فروری کو ان کو ایک صوبے کی حکومت بھی دے دی جاتی ہے؟ کیسا دباؤ ہے، کیسی ان پہ سختی ہے کہ پک اینڈ چوز ان کی جماعت کے اندر سے بھی لوگوں کا ہوتا ہے؟ کیسی سختی ہے؟ یہ ہے کہ ایک دیکھیں میاں صاحب، اس پہ تو یہ کہا جاتا ہے، ریاست کو انصاف اس پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ کے پی کے اندر تو اتنا بڑا کلین سویپ تھا کہ کوئی چاہتے ہوئے بھی اس کا رزلٹ نہیں بدل سکتا تھا. لیکن پنجاب میں تو ہوا ہے، بڑی جگہ ہوا ہے. یہ آپ نہ کہیں کہ ان کو ایک جگہ دے دی گئی تو باقی جگہ نہیں تھی، بڑا ہی ایشوز تھے. یہ تو ہے. ورنہ الیکشن ٹرائیبیونل جب بنے، اگر فکر نہ ہوتی تو اتنی جنگ نہ ہوتی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سپریم کورٹ کے ساتھ مقدمات کی کہ نہیں ہم اپنے ہی جج لگائیں گے. تو باقی جگہ سوال ہیں. اور جیل تو جیل ہے، کون سا کوئی وہاں پہ کوئی پیلس دیا ہوا ہے 10 بائی 10 کا کمرہ ہے، لیکن جیل بہرحال جیل ہی ہوتی. لیکن وہ ٹھیک ہے، وہ ان کے زمانے میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی بڑی زیادتیاں ہوئیں، وہ بھی ایک حقیقت ہے. تو وہ تو ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے. مجھے یہ بتائیں کہ میاں صاحب کتنے ریلیونٹ رہ گئے ہیں اب؟ بیکاز ہم اب جب دیکھتے ہیں وہ خاموشی، نہ کوئی کانٹیکٹ، 1-2 اوکیزنز پہ آئے پھر چلے گئے. لیکن میاں صاحب کی کیا ریلیونس کم ہو گئی ہے؟ پاور ہے آپ کے پاس، میں ریلیونس کی بات کر رہا ہوں. لگتا ہے کہ ریلیونس تو عمران خان کی بہت زیادہ ہے. مجھے پاور سے زیادہ کنسرن ہے ریلیونسی کا. بالکل. مجھے کنسرن یہ ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ ایک صوبے کی ان کو حکومت مل گئی، وہاں جو کچھ مرضی ہو جاتا وہاں حکومت بننی تھی. محمد مالک صاحب، زمینی حقائق یہ نہیں ہیں. زمینی حقائق کچھ اور بتاتے ہیں، یہ کبھی پھر صحیح. مگر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا سہولت کاری نہیں تھی کہ جو لاہور ڈویژن کا میں ذکر کرتا ہوں، اگر میری زبانی اگر کوئی بات بری لگتی ہے تو شہزاد اکبر جو ان کے اپنے احتساب انچارج تھے پاکستان کے اندر ان کے 4 سالوں میں، ان کی زبانی سن لیں، ان کا وی لاگ سن لیں، ان کے باقی دیگر لوگوں کا جو پی ٹی آئی میں آج بھی موجود ہیں ان کی زبانی سن لیں کہ لاہور کا انچارج جو تھا وہ کس کو سہولت دے رہا تھا. یہ پوچھ لیں کسی سے کہ اس انچارج نے کتنے پیسے لیے، اس انچارج نے کس جماعت سے کس کو لے کے آیا. یہ ایک حقیقت ہے، اس کو کون جھٹلائے گا. اور جہاں تک نواز شریف صاحب کے ریلیونسی کا تعلق ہے، میں ایک بتا دوں، ریاست کے لیے 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کو اپنی مدت پوری نہ کرنے دی گئی اور جوڈیشری سے ان کو ہٹا دیا گیا. مگر اس کے باوجود اس کے 3 سالہ دور کو دیکھ لیں، پاکستان کے لیے وہ سنہری دور تھا. میں آج یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ صرف وہ پاکستان کے لیے ضرورت نہیں تھے، اس خطے کے لیے بھی ضرورت تھے. بدقسمتی کہ کسی نے اپنے تحفظ کے لیے اور کسی نے کسی دوسرے کی خواہش پہ جو کھیل 8 فروری کو کھیلا وہ پاکستان کے لیے سودمند ثابت نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے. میری دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے انتخابات کروائے جاتے ہیں، خدا کرے پھر بھی وہ مقاصد پاکستان کو مل جائیں. میاں صاحب کے دوبارہ وزیر اعظم بننے میں ہاتھ ہوا کیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں محمد مالک صاحب کہ جن قوتوں نے، وہ خالی قوتیں پاکستان کے اندر نہیں تھیں،
جن قوتوں نے پاکستان سے باہر کی جو قوتیں جہاں پاکستان کے اندر سے بھی کچھ شخصیات نے پھر کندھا پیش کیا یا ان کا فرنٹ مین کا کردار ادا کیا، انہوں نے نواز شریف سے خالی دشمنی نہیں کی، انہوں نے ریاست سے لیکن وہ اتنی پاورفل قوتیں تھیں، انہوں نے میاں صاحب کو نہیں بنایا، ان کے بھائی کو بنا دیا وزیر اعظم۔ یس، میں یہ بھی بتا دوں، یہ بھی بتا دیتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی عالمی قوتیں پاکستان کے اندر خود سے وہ کھیل نہیں کھیل سکتی کہ سی پیک بند کروا سکیں، وہ یہ کھیل نہیں خالی کھیل سکتی کہ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والے کو ہائی جیکر بنا لیں یا تائی ہاتھ نااہل کر لیں جب تک یہاں سے کندھا کوئی پیش نہ کرے۔ چلیں، کندھا پیش کرنے والے بھی یہی ہیں، میاں صاحب آپ اور میں بھی یہی ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ میاں صاحب بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کا۔ ناظرین، مجھے کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی، ابھی 26 امینڈمنٹ ہوئی ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس گورنمنٹ کو اتنی جلدی کس بات کی ہے، اس کو ہضم تو ہونے دیں سب کچھ۔ اب ہم باتیں سن رہے ہیں 27ویں امینڈمنٹ کی، اور کیا پاکستان کے مسائل ذرا دیکھیں، آج رینکنگ ذرا دیکھیے، ایک ورلڈ جسٹس پروجیکٹ رپورٹ آئی ہے، اس میں رول آف لا انڈیکس میں کہ لا اینڈ آرڈر کی کیا حالت ہے، ہم 142 ممالک میں سے 140ویں نمبر پہ ہیں۔ ہمارے نیچے کون ہے؟ ایک ملک ہے نائجر، ایک ہے مالی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کہ ملک کیا ہے کہاں نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن۔ کرپشن میں اسی لسٹ میں ہم 120ویں نمبر پہ ہیں، یعنی کہ پوری دنیا میں کوئی 142 میں سے کوئی 22 ملک ہمارے سے نیچے ہیں۔ اوپن گورننس کہ جہاں پہ آپ لوگ انفارمیشن کا ایکسیس ہو، سب کچھ ہو، اس میں 106 نمبر پہ۔ فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق کے معاملے میں ہم 125ویں نمبر پہ ہیں۔ ساری دنیا اوپر ہے، ہمارے نیچے بس قریباً کوئی 25-30 ملک ہی بچے ہوئے ہیں، یہ نائجر، مالی، افغانستان، اس قسم کے۔ ویک ریگولیٹری کے جہاں پہ اداروں کا ریگولیٹری کنٹرول ہو، سب کچھ ہو، اس میں 127ویں نمبر پہ ہیں۔ سول جسٹس سسٹم 128ویں نمبر پہ۔ یہ ہے ہماری حالت۔ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں کہ ہم کنٹرول کر لیں ایک عدالت کو، ہماری پرائرٹیز کیا ہیں کہ کس کی بیلیں کینسل کرا لیں، عمران خان کو 1 سال اندر کروا لیں، یا فلانے کو یہ کر لیں۔ یہ ہے ہماری ترجیحات۔ 6 بلین کے لیے جا کے ہم ہاتھ جوڑ کے بیٹھتے ہیں IMF کے اندر۔ یہ ہے ہماری دنیا کے آگے، دس شوڈ بی دا پرائرٹی۔ لیکن ہمارے منہ میں پاور گیمز ہی نہیں ختم ہو رہی ان پاورفل لوگوں کی۔ اللہ ان کو ہدایت دے اور آپ کے میرے حال پہ رحم کرے۔